تمام دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم باطنیت کے مذہبی پہلو کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس میں کہیں کہیں باطنی فلسفے کا ذکر بھی آئے گا۔ ابتدائی مسیحیت سمیت قدیم مذاہب کے ادب کا کوئی بھی سنجیدہ طالب علم اس حقیقت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان میں سے ہر ایک میں ایک خفیہ روایتی علم یا ایک باطنی سائنس کی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں۔ اس خفیہ علم کو گنوسس کہا جاتا ہے، تاہم یہ اصطلاح یہاں ایک عمومی مفہوم میں استعمال کی جائے گی تاکہ علم اعلیٰ کو ظاہر کیا جا سکے، بجائے اس کے کہ اسے ابتدائی صدیوں کی ایک تحریک سے جوڑا جائے جسے مسیحی غناستیت کہا جاتا تھا۔ قدیم زمانے کی ہر بڑی قوم کے پاس مذہب کے دو پہلو تھے، ایک ظاہری پہلو اور ایک باطنی پہلو۔ اس باطنی مذہب کے علم کو ہی گنوسس کہا جاتا تھا، جو صرف معبدوں کے منتخب افراد کے لیے مخصوص سمجھا جاتا تھا، جبکہ عوامی مذہب صرف اخلاقی اصولوں، اساطیر، تمثیلوں اور رسموں پر مشتمل ہوتا تھا، جو کسی حد تک ان کے باطنی نظریات کی عکاسی کرتے تھے۔ اوریگین مسیحی تاریخ کا ایک معلم تھا، ماہر الہیات تھا۔ اس کے مطابق تمام مشرقی اقوام، ہندوستانی، فارسی اور شامی وغیرہ، اپنے مذہبی اساطیر میں مقدس رازوں کو چھپاتی ہیں۔ تمام مذاہب کے عقل مند اور فلسفی لوگ ان کے حقیقی معنی تک پہنچتے ہیں، جبکہ جاہل اور کم علم لوگ صرف ظاہری علامتوں کو دیکھتے ہیں، یعنی وہ صرف اس چھلکے کو دیکھتے ہیں جو ان رازوں کو ڈھانپے ہوئے ہوتا ہے۔ اوریگین کا یہ قول تمام قدیم مہذب اقوام پر یکساں طور پر لاگو ہوتا ہے، اور بہترین فلسفیوں اور حکیموں میں سے زیادہ تر ماسوا چند افراد کے گہرے علوم کے لیے ان درسگاہوں کا رخ کرتے تھے جہاں مذاہب کے رازوں کی باقاعدہ طور پر تعلیم دی جاتی تھی۔ قدیم زمانوں میں یہی حقیقی تعلیمی مراکز ہوا کرتے تھے۔ یونان میں مذاہب کے رازوں کو مختلف صورتوں میں قائم کیا گیا تھا اور وہ ریاست کے زیر انتظام ہوا کرتے تھے۔ ان میں سب سے نمایاں ایلوسینیائی اسرار تھے جو انتہائی قدیم تھے اور 396 عیسوی میں گوتھ بادشاہ الارک کی یلغار تک جاری رہے، جبکہ پہلی صدی میں یہ مذہبی اسرار یونان کا باقاعدہ مذہب بن گئے تھے۔ ملک کے ہر شہر اور ایشیائے کوچک کی یونانی نو آبادیات میں یہ مانے جاتے تھے۔ ان عظیم ایلوسینیائی اسرار کا مرکز ایتھنز کے قریب ایلیوسس کے مقام پر ایک شاندار مندر میں قائم تھا، جبکہ چھوٹے ایلوسینیائی اسرار کا مقام اگرا میں تھا جو دریائے ایلوسیس کے کنارے واقع تھا۔ چھوٹے اسرار یا چھوٹے رازوں کی تقریبیں ہر سال ماہ فروری میں ہوتی تھیں، جہاں امیدواروں کو تطہیر کی رسموں میں شامل کیا جاتا اور بنیادی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ رسمیں ان کو عظیم اسرار کے درجے میں داخلے کے لیے تیار کرتی تھیں۔ عظیم اسرار کی تقریب ہر سال ماہ ستمبر میں 9 دن تک جاری رہتی تھی۔ اس تقریب کا آغاز ایک عوامی تہوار کے طور پر ہوتا تھا جو دیوی دمیتر اور پرسیفونی کے اعزاز میں منایا جاتا تھا، لیکن اصلی مقدس رسومات انتہائی رازداری میں مندر کے اندرونی حصہ میں ادا کی جاتی تھی، جہاں صرف وہی افراد داخل ہو سکتے تھے جو پہلے سے دی گئی تعلیمات میں حلف کے تحت شامل ہوتے تھے۔ پھر پیسیتراتس کے دور میں دیمیتر اور پرسیفونی کے تہوار میں ڈایونیسیائی اور اسکلیپیادی اسرار کے عناصر بھی اس میں شامل کر دیے گئے۔ تاہم عوامی تقریبیں بظاہر غیر تربیت یافتہ عوام کے لیے مخصوص تھیں اور ان کا اصل مندر کی اندرونی تقریبات سے کوئی حقیقی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ ہر امیدوار کو کسی بھی راز کو افشا نہ کرنے کا حلف اٹھانا پڑتا تھا۔ اسی وجہ سے ان مذہبی رسوم کے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہو سکی ہیں۔ تاہم ایلوسینیائی مذہبی رسوم کے متعلق ایک مضبوط امکان پایا جاتا ہے کہ یہاں فلکیاتی علامتیں استعمال کی جاتی تھیں اور بعض تعلیمات کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا جاتا تھا۔ در حقیقت ڈرامے کی ابتدا انہی مقدس اسرار میں سے ہوئی تھی۔
فلکیاتی علامتیں در حقیقت ایک خفیہ زبان تھیں جن میں انسان کی باطنی فطرت سے متعلق کچھ حقائق کو بیان کیا گیا تھا، اور یہ تمام قدیم مذاہب کے مخصوص افراد میں مشترک تھیں۔ اس حقیقت کو چھپایا نہیں جاتا تھا کہ تلسیاتی رسومات اخلاقی تطہیر، روحانی صلاحیتوں کے ارتقاء اور شعوری بقا کے حصول کے لیے بنائی گئی تھی، اور نہ ہی تکمیل بخش فلسفہ کے عمومی اصولوں کے متعلق کوئی راز رکھا گیا تھا جو کھلے عام سکھائے جاتے تھے۔ چنانچہ افلاطون، جو ہمیشہ روح کی ابدیت اور انسانی تکمیل پذیری کے حق میں دلائل دیتا ہے، اخلاقی موضوعات پر بڑی وضاحت سے بات کرتا ہے، لیکن جب وہ انسان کے باطنی وجود پر گفتگو کرتا ہے تو وہ جان بوجھ کر مبہم انداز اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح جب وہ موضوعی دنیا اور مرنے کے بعد روح کے احوال کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ ہمیشہ تمثیل کا سہارا لیتا ہے۔ اس کی تحریروں کے بہت سے اقتباسات، خاص طور پر تیماؤس میں، کسی بھی شخص کے لیے مکمل طور پر ناقابل فہم ہیں جب تک کہ وہ فلکیاتی زبان کی کنجی نہ رکھتا ہو۔ یہی معاملہ قدیم زمانے کی زیادہ تر مقدس تحریروں کا بھی ہے۔ خفیہ نظام اور تمام روایتی مکاتب فکر کے درمیان بنیادی اختلاف علم حاصل کرنے کے طریقوں میں تھا۔ اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے افلاطون کے بیان کردہ روح کے 4 درجات اور ان درجات کے مطابق علم کے 4 مراتب کی تحلیل پیش کی جا سکتی ہے۔ حوالے کے لیے آپ افلاطون کی جمہوریہ کتاب ششم دیکھ سکتے ہیں، جہاں اس کا ذکر ہے۔ افلاطون کے مطابق علم کے 4 درجات ہیں: حسی یا مادی دنیا، اس کے ذیل میں پہلا ایکاسیہ یعنی تصویری ادراک آتا ہے، دوسرا پستس یعنی ایمان یا نفسیاتی جستجو آتی ہے۔ علم کے ان دونوں مراتب کو ڈوکسا یعنی رائے یا غلط علم کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر عقلی یا روحانی دنیا آتی ہے۔ عقلی یا روحانی دنیا میں علم کے 2 درجات ہیں: ڈایانویا یعنی فلسفیانہ عقل، اور نوئسس یعنی براہ راست ادراک۔ ان دونوں مراتب کو گنوسس یعنی حقیقی حکمت کہا جاتا ہے۔ یہی 4 درجات ہیں علم کے جن کو افلاطون نے اپنی کتاب جمہوریہ میں بیان کیا ہے۔ پہلا درجہ تمام استقرائی طبیعی علوم کا احاطہ کرتا ہے جو مادی دنیا کے مظاہر کی تحقیق میں مصروف ہوتے ہیں۔ دوسرا درجہ ظاہری مذہب اور اندھے ایمان کے تمام مراحل کو محیط ہے۔ یہ دونوں درجات فرینک یعنی نچلی عقل سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان افراد کا علم اسی دائرے میں محدود رہتا ہے جن کا شعور مادی دنیا کے فریب سے اوپر نہیں اٹھتا۔ تیسرا درجہ قیاسی فلسفہ سے تعلق رکھتا ہے جو محض عقل خالص کے ذریعے بنیادی اصولوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ چوتھا درجہ حقیقت کی براہ راست پہچان پر مبنی ہے، جس میں عقل کسی استدلالی عمل کے بغیر حقیقت کو جان لیتی ہے۔ یہ دونوں درجات نوئٹک یا ذہن اعلیٰ سے متعلق ہیں اور ان افراد کے دائرہ علم کو ظاہر کرتے ہیں جن کا شعور روحانی حقیقت کی دنیا تک بلند ہو چکا ہوتا ہے۔